اور لوگوں نے اشاعرہ کے خلاف، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ جو بہتان باندھے ہیں، اس وقت کے سیاسی حالات کو بھی اس میں دخل تھا۔ سلطان تغرل کے زمانے میں جو سلجوقی تھے اور بڑے پختہ حنفی سنی، بڑی نیکی کے کام کرنے والے، ان کے زمانے میں عدل و انصاف تھا، اہل علم سے محبت تھی، علماء کرام کو بلاتے تھے، بڑے بڑے حنفی اور شافعی فقہا ان کے دربار سے وابستہ تھے، اور سلجوکیوں کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ سلطان تغرل ساری زندگی سوموار اور جمعرات 2 دن روزے رکھا کرتا تھا۔ انہوں نے ناصر بن اسماعیل کو بھیجا اور ترکی میں قسطنطنیہ میں جمعہ پڑھوایا اور ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اور انہوں نے ترکی والوں پر خاص طور پہ بہت زیادہ اپنی عنایات اور اپنے احسانات کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ ان کے وزراء میں ایک وزیر تھا ابو نصر منصور کندری۔ یہ شخص معتزلی تھا، بہت ہی خراب عقیدے کا۔ اس نے آہستہ آہستہ قرب حاصل کیا سلطان کا، تو سلطان چونکہ اپنے عقیدے میں بڑے پختہ تھے، اس نے کہا کہ آپ کی مملکت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں رہا، تو بادشاہ وقت کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کرے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کرے۔ سلطان نے کہا بالکل میرا فرض بنتا ہے کہ میرے زمانے میں لوگ ایسے نہ ہو کہ کہیں کفر پہ مر جائیں اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ تو اس نے کہا ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بدعات اختیار کرتے ہیں اور غلط عقیدہ ہے ان پر لعنت بھیجی جائے۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا اور سلطان اپنی پوری نیکیوں کے باوجود یہ مان گئے، اور کندری نے سلطان کے اس حکم کو ذریعہ بنایا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سلجوکیوں کے جمعے کے خطبوں میں اشعریوں پر لعنت بھیجنے لگے۔ معاذ اللہ کہ اشعریوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اور سلطان حکم تو اس نے دے دیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ اس وزیر نے اس حکم کے ذریعے لوگوں میں کیا چیز آخر شروع کر دی۔ اور وہی بات ہوئی جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سعدی نے بادشاہ کا قصہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ شکار پہ تھا بادشاہ اور فوج والے ساتھ تھے، تو اس نے کہا نمک چاہیے۔ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پہ نمک لایا گیا، تو بادشاہ نے پوچھا فوجیوں سے کہ نمک پیسے ادا کر کے لایا گیا ہے یا مفت میں؟ انہوں نے کہا حضور نمک کے پیسے کون لیتا ہے؟ تو اس نے کہا جاؤ اور جس گھر سے نمک لیا ہے انہیں پیسے دے کے آؤ۔ بادشاہ وقت اگر انڈا مفت میں کھا لے تو فوج مرغوں کو سیخوں پہ چڑھا لیتی۔ ہوا یہاں بھی یہی کہ وہ بادشاہ وقت نے اپنی طرف سے بڑی نیکی کی اور حکم دیا، اور وزیر نے کچھ سے کچھ آگے کر دیا، اور انہوں نے تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں لوگوں کو ڈال دیا، اور اشاعرہ پر معاذ اللہ لعنت ہونے لگی۔ اور معتزلہ جو اس زمانے میں موجود تھے وہ اور کندری، ان سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اشاعرہ اور اہل سنت کو ہر جگہ متہم کریں گے۔ اور مصیبت یہ کہ معتزلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہونے کی بجائے یا اشعری ہونے کی بجائے وہ معتزلی تھے، اور لوگوں میں شافعی المسلک اور جن لوگوں کا عقیدہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تھا ان پر ظلم کرنے لگے۔ لیکن یہ بات کب تک چل سکتی تھی؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علماء نے خط لکھنے شروع کیے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حمید الملک کی طرف خط لکھا، اور اسی طرح جتنے بھی اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں خط لکھے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا خط لکھا حکومت والوں کو، اور انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مملکت میں کچھ عرصے سے مذہبی لوگوں پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور جب سے معتزلہ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے یہ آپ کے مزاج میں اور آپ کے مشوروں میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے آپ سے غلط کام کرانے کی ٹھان لی۔ بلغت النوبۃ الی شیخنا ابی الحسن الاشعری رحمہ اللہ، یہاں تک کہ اب نوبت ہمارے شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچ گئی، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی، انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی، بل اخذ اقابیل الصحابہ والتابعین، انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عقیدہ سیکھا تھا، اور جو کچھ تابعین نے عقیدے کو بیان کیا تھا، اور ان کے بعد جو دین کے اصول میں ائمہ کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے، آج ہم سب کا عقیدہ وہی۔ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عقیدے کے ساتھ آئے تھے تو پھر وہ جانے، باقی ہمیں یہ پتا ہے کہ جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بیان کیا تھا، اور اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے۔ من مضى من الائمہ، اور ائمہ کرام رحمہم اللہ جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، کا ابی حنیفہ و سفیان الثوری، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اہل کوفہ میں سے، اور شام والوں میں سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور مدینہ منورہ میں امام مالک، اور مصر میں امام شافعی، اور حرمین شریفین میں ان دونوں حضرات کے پیروکار، اور جو کچھ بھی حجاز میں اور جو کچھ بھی باقی شہروں میں ان کے ماننے والے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، لیث ابن سعد، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، امام مسلم، اور اسی طرح جتنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والے تھے، یہ سب لوگ مل کے جو عقیدہ چھوڑ کر گئے ہیں، آج ہم سب کا وہی عقیدہ ہے۔ وصار رأسا فی العلم من اہل السنہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے، یعنی امام ابو حنیفہ، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک، احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، فی قدیم الدہر و حدیث، پچھلے زمانوں میں بھی یہ دین کے ستون تھے اور دین کے امام تھے، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی انہی کی تعلیمات ہیں جن پہ امت عمل کر رہی ہے۔ وَبِذَلِكَ وَعَدَ سَيِّدُنَا الْمُصْطَفىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے اس امت سے وعدہ کیا تھا، جو کچھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، يَبْعَثُ اللَّهُ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا آدمی پیدا کرے گا میری امت میں کہ امت میں جو کمی آ چکی ہوگی، یہ شخص اس کمی کو دور کر کے ان کے لیے دین کو نئی زندگی دے دے گا۔ تو یہ سب لوگ جن کا ذکر اے سلطان میں نے کیا ہے، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے مجدد تھے، اور ان مجددین رحمہم اللہ نے جو دین چھوڑا، جو عقیدہ چھوڑا، اسی پہ ہم سب قائم ہیں۔ وَحِينَ كَثُرَتِ الْمُبْتَدِعَ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس امت میں بدعتیوں کی کثرت ہو گئی ہے، وَتَرَكُوا ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، وَأَنكَرُوا مَا وَرَدَ إِنَّهُ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اور انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی صفات جیسے حیات، قدرت، علم، مشیت، سمع، بصر، کلام، اللہ کی یہ ساری صفات ایسی ہیں جن کا انکار ان لوگ اب بدعتی کرنے لگے ہیں۔ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے، وہ کیا کہتے ہیں، وَجَحَدُوا مَا دَلَّ عَلَيْهِ، اور یہ ہمارے زمانے میں بدعتی جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے گمراہوں کے ہیں، ما دلّ علیہ، اور جس پر دو چیزیں یعنی کتاب اور سنت دلیل بنتی ہیں جس عقیدے پر، انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف اپنے عقیدے شروع کر دیے ہیں۔ من المعراج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرنے والے ہیں۔ سمجھے آپ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بدعتیوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ اب نئے نئے اٹھے ہیں اور وہ عقیدے بیان کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وہ عقیدہ نہیں آیا۔ وعذاب القبر، اب یہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ والمیزان، قیامت میں
نام عمل تلنے کا، اعمال کے تلنے کا انکار کرتے ہیں. وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوقیں ہیں، تباہ ہو جائیں گی. اور یہ انکار کرتے ہیں کہ ایمان والے جہنم سے سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے. وَمَا لِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ہم نے اپنے عقیدے میں سیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیزیں قیامت میں پیش کی جائیں گی ان کی خدمت عالیہ میں، من الحوض والشفاع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، ان کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. وَمَا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الرُّؤْيَا، اور جنت والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ، اور جو خلفاء اربعہ تھے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے. اور یہ اب ایسے گمراہ اٹھے ہیں کہ زعموا ان شیئا من ذلک لا یستقیم علی العقل، کہتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز جب تک عقل میں نہ آئے وہ عقیدہ بنتی نہیں. یہ ہیں ہمارے زمانے کے گمراہ اور اللہ کی راہ سے روکنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کرنے والے، حوض کوثر سے انکار کرنے والے، عذاب قبر سے انکار کرنے والے، معراج سے انکار کرنے والے. اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی لکھا ہے، بڑا تفصیلی خط ہے ان کا، جس کے کچھ حصے سبکی نے طبقات الشافیہ میں نقل کیے ہیں.